اسلامیہ، یہ رونق، یہ بہار، میرے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ کاش کہ میں نے بھی اپنے اسی مدرسے میں حفظ کیا ہوتا۔ جب میرے والد حیات جب حافظ ہو گیا تھا تو میرے دل میں بھی یہ تمنا جاگی، کاش تو میرا بھی نام ہوتا تو اسی مدرسے کے تعلق سے ہوتا، لیکن وہ تو اسی بستی کا ہی ہے اور یہ بھی ہمارا مدرسہ ہے۔ اور یہاں کی بہاریں ان دونوں مدرس، دونوں امام صاحب محنتیں اور آپ لوگوں کا ہر طریقے سے ساتھ بیٹھ جا آج ان کی محنت بن رہی ہے اور دل کو اتنی دل کے ساتھ بتا رہا ہوں، خود کا میرا بچہ محمد حماد یہ دین تعلیم ہے، بیٹا ہے، میرے قبضے میں نہیں آتا، یہ غلطی اور یہاں پر چوری ہے۔ یہ جب سے میرا بیٹا بہت ہوا، جیسے اس ایک ٹائم کچھ مدرسہ کر دیا میں نے، مدرسہ بنیاد دیا جو ہے، باقی بچے میں گئی پھر جان سکتی میں نہیں بھیجتی کہ جماعت کی حالت میری تھوڑی ویسے ہی رہنے لگی، وہ بات نہیں آئی پڑھانے کے اندر تھوڑی سی۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ دارالمدارس اسلامیہ حضرت نے بہت کچھ کہہ دیا، حدیث سنا دی، قرآن کا فرمان سنا دیا، لیکن برادران اسلام میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے مذہبی تعلیم سے ابھی دور ہیں، اپنے بچوں کو دور رکھے ہوئے ہیں برادران اسلام، تو انہیں یہ چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں برادران اسلام اپنی دین کی تعلیم ضرور سکھائیں۔ یہ ہار والی بات تو آپ دیتے رہیں گے، 2 منٹ سن لیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے برادران اسلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ یہ سچ ہے، اپنے دھرم کی تعریف ہر ایک شخص کرتا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے بھی ہوں گے، جو سب سے زیادہ نام اس دنیا میں رب کی ذات کے علاوہ اگر پکارا جاتا ہے اور برادران اسلام یاد کیا جاتا ہے، وہ نام ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی کتاب جو ہے قرآن شریف ہے برادران اسلام۔ یہ مسلمانوں کا قول نہیں ہے، یہ غیر کہتے ہیں، غیر جو کفار ہے، یہود اور نصارہ لوگوں کا قول ہے یہ، اور یہ سچ بات ہے۔ حضرت نے کہا اگر مسلمان ہے قرآن پاک کی آیت ضرور یاد رکھیں، چاہے جیسے پڑھا آتی ہو، جیسا اس نے سیکھا ہو، اس کے لیے عادت ضرور ہوگا برادران اسلام، لیکن ایک حافظ کا مرتبہ 7 پیڑھیوں کو بخشوا لے گا۔ وہ قرآن پر پڑھ کے عمل کیا، عمل کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی دین کے راستے کو نہ چھوڑا، نمازوں کا پابند رہا اور جو شریعت کے قانون اس پر لاگو ہوتے اس نے وہ کیے، وہ حافظ عمل کہلاتا ہے۔ وہ گویا جو ایسا حافظ ہے وہ اپنی 7 برادران اسلام کے لیے بخشوا دے۔ آج ہمارے الطاف بھائی کی روح اتنی خوش ہوگی اور میرا ماننا ہے، میرا یقین ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ جنت کے اندر ٹہلتے ہوں گے برادران اسلام، کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اپنی پرانا گناہ بندے کو بخش سکتا ہے برادران اسلام، تو ان کے بیٹے نے پورا قرآن نصیب فرما دیا ہے۔ اب لگتا ہے میرے دل کے اندر بھی تمنا چاہتے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بیٹا ہے، اور آپ لوگ دعا کریں اللہ اور برکت دے، لیکن نتیجے میں اس کا پہنچا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو رکھنا کیا ہے، پیارے سنو، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حافظ بن گیا اور اپنے دین سے جڑا رہا، کبھی وہ نہ فاقہ ہو سکتا ہے نہ کبھی بھوکا رہ سکتا ہے۔ اور تنخواہ سنیں گے آپ کو جانتے ہیں، معمولی تنخواہ، اور اتنی تنخواہ کے اندر ایک عام آدمی خرچہ نہیں کر سکتا، جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی تعلیم دینے والے کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے برادران اسلام۔ تو اگر جس ماں باپ نے اپنے سارے بچوں کو ایک مناظر کا ایک تو ضروری ہونا چاہیے، ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ آج ہماری بستی کا بھی یہی عالم ہے کہ ہم جنازے پر نہیں پڑھواتے نہ بیٹے کا، ابھی ہمارے سامنے بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے بھائی
ورنہ باپ کا نماز پڑھنا کتنی بڑی کمزوری ہے. اور قاعدے میں ہر مسلمان کو ہونا کیسے چاہیے کہ جو اپنی بیٹی کا نکاح بھی پڑھا دے اور اپنے امید کا جنازہ بھی پڑھا دے. اتنا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس. تو کسی شاعر نے تو کہا ہے نا کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. بغیر اس کے ہم نہیں جان سکتے خدا کیا ہے. خدا کی پہچان بھی تو علم سے ہوتی ہے میرے دوست. اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بچے کو اور مزید اس مدرسے میں پڑھنے والے اور ہمارے گھرولی کے جتنے اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں ان میں تمام پڑھنے والے بچوں کو خوب کی ان کی دولت سے نواز میرا مولا اور ان کے سینوں کو شادہ فرمائے. ابھی تو ان نے پہلی سیڑھی میں بنیاد رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے باعث عالم و مفتی بنائے گا. اور انشاءاللہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے اندر ابھی تو ہسٹری پڑھائی ہے. ہمارے دونوں امام مدرس کا کام اتنی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو 12 شعبان کو آپ لوگ آئے یہاں پر امتحان ہوگا انشاءاللہ. کبھی مدرسے میں آپ نے سالانہ امتحان نہیں ہوا تھا علیہ السلام, لیکن اب تک لوگوں نے یہ اعلان کر دیا, مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر امتحان ہونا ہے اور امتحان پہلا مرتبہ ہوگا سالانہ کا. وہ ان تمام بچوں کا اتحادی سورین کا بھی اور جن کر رہے ہیں ان کا بھی اور جو بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں ان کا بھی علیہ السلام 12 شعبان کو یعنی شب بارات سے 2 روز پہلے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ان بچوں کے سینوں کو شادہ فرمائے اور ان کی دولت سے خوب مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمین کی مغفرت فرمائے, ہمارے اخلاص کو بیدار فرمائے. علیہ السلام وقت کی قلت ہے, مجھے تھوڑا سفر پر نکلنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی مدرسے کی رونقیں خوب مزید برکت فرمائے. علیہ السلام اور اس کے بارے میں سوچیے گا, اس کو بھی سوچیے گا کیا یہ اپنا مدرسے کا اس کا لیٹر بھی پڑ جائے. وہ جو ذہن کے اندر باتیں چل رہی ہیں نا تھوڑی سی یہ جگہ چھن جائے گی, جب چلے گی دیکھا جائے گا. بات میں کام کریے, اس میں کام کریے گا, اس کی ضرورت ہے. تو اپنے علماء سے بھی, اپنی بستی کے حافظوں سے بھی, اپنے اماموں سے بھی اور اقران اسلام محبت کی نگاہ سے دیکھو, محبت کرو. اور میرا ماننا ہے جو سچی والی عقیدت کسی حافظ سے یا امام سے علیہ السلام رکھتا ہوگا تو وہ محبت اس کے ذریعے نجات ہو جائے گی. وہ محبت اس کے ذریعے نجات. اگر کسی معاملات میں اختلاف ہے, تمہیں لگتا ہے کہ امام صاحب نے جو ہے مجھے یہ تکلیف پہنچائی, میں ٹھیس پہنچائی ہے, تو علیہ السلام ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بات کریں اور جو اپنی ضروریات ہوتی ہے خود سے ملتا ہے. امام ہمارا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ کی شان آپ جانتے ہیں, تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی خیال رکھیں. باقی برادران اسلام یہ لوگ اپنے محنت سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں رہ رہے ہیں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. جو نہیں کرتا اسے پتہ ہی نہیں. جو امام ہے انہیں پتہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں جب کوئی کبیر کرتا ہے اس کو رک جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کی دل سے عزت کریں اور برادران اسلام اگر اختلافات پیدا ہوں تو پہلے اختلافات کو ختم کریں. بڑا نہیں پتہ لگا کہ ایک مخالف نہیں ہو جائے تو اس کو بڑھاوا دینے لگے, بلکہ اس کو سمجھائیں. اگر یہی حال رہتا مدرسے کے اندر جہاں پر پڑھانے میں ان کے معاملات بھی یہی رہتے کہ بدل والے 6 مہینے پڑھنے والے, تو آج یہ رزلٹ نہیں آتا. آج یہ رزلٹ نہیں آتا. یہ لوگ جو ہے محنت سے پڑھا رہے ہیں. جب سے قاری صاحب قاری ناظم دوسرا کے آئے ہیں اور جب سے قاری اختر صاحب آئے ہیں, میں خود دیکھ رہا ہوں, میری خود کی ذاتی نگاہ بھی ہے یہ جو پڑھا رہے ہیں کہ کیا پڑھا رہے ہیں, کتنا وقت پڑھا رہے ہیں, کتنا ٹائم پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو خوب قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پروگرام تو کافی بہتر بھی رہا ہے اور وقت بھی زیادہ ہے. یہ بچے قرآن ہو گئے ان شاء اللہ یہ حاضر ہیں اور صرف نعت خاکہ کا نشر کے سامنے کرنے کی کہا ہے. اور وہ ہمارے پاس ہے کہ ساری دنیا میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کی منائی جاتی ہے. ہر ایک بچہ اور بڑا چھوٹا یعنی کہ آپ سب پڑھتے ہیں اور اپنے
کے انداز میں ہر ایک سننے کو تیار کرتا ہے. تو درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بات یہ ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے, صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کتنی بڑی خوشی کا یہ موقع ملا ہے. کیونکہ الحمدللہ آج سے تقریباً 21 یا 22 سال پہلے میں بھی آپ کی مدد میں خدمت کے لیے رہا تھا. بھائی لوگ نائب رسول کہتے ہیں, لیکن ہم تو اپنا آپ کو غلام ثابت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساری دنیا میں جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں یا مسلح پہ پڑھنے والے ہیں, یہ میرے سرکار کے غلام ہیں. اور جب تک یہ غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہیں گے تو ان کا دنیا میں کوئی بگاڑنے والا نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب سے اولا ایسا شعر ہے کہ شاید ساری دنیا میں اس سے عمدہ کوئی شعر ہوئی نہ, کیونکہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے ہے اور آپ کی تعظیم کے لیے ہے, آپ کی محبت میں ہے. اب ڈھنگ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو سب سے اولا اور ہو سکے تو ساتھ ساتھ پڑھو. تو سب سے سب سے بالا سب سے بالا اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. ساری دنیا میں کون ہے دینے والا اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے ہے. اور بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو سب سے نوجوانوں کو ساتھیوں اور اسٹیج پر جگہ عفاد کرام اور رائے رام اور خواتین ادھر سننے والی تمام حضرات السلام علیکم. برادران اسلام, دل میں خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی اخبار ہوگی, کیونکہ یہ دور وہ ہے اور یہ علم ایسی چیز ہے جو آج اس لڑکے نے علم حاصل کیا ہے جو آج حفاظ کرام کی ایسی سند باندھی ہے. تو ایسی سند باندھی اولاد کہ اگر کتاب ہاتھ سے دے دی جائے تو اس کو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بغیر کتاب کے بھی انشاءاللہ سنا دے گا. اور یہ اشعار کی خدمت ہے. یاد سرکار کو یوں دل میں بسا رہا ہے. یاد سرکار
عالم صاحب ہو یا قاری افسر صاحب یا قاری عبد القادر یا یہ جو قاری کرام سامعین کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے کہ کیسے بدلیں گے یہ دیکھیں گے زمانے والے، کیسے بدلیں گے یہ دیکھیں گے زمانے والے، ہم نے قرآن کو سینے میں بسایا ہے، ہم نے قرآن کو سینے میں بسایا ہے، یاد سرکار کو جو دل میں بسایا ہے، کچھ خوف نہیں روز قیامت کا سلیم، کوئی خوف نہیں، اس کو کچھ خوف نہیں روز قیامت کا سلیم، جس کے دل میں صحیح اسلام بسایا ہے، جس کے دل میں صحیح اسلام بسایا ہے، ہم نے قرآن کو جو دل میں بسایا ہے۔ قرآن شریف ایسی نعمت ہے کہ جس نے دل میں بسا دی اس کے لیے کوئی چھو ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ چاہے اسلامی بھائیوں بس یہی پر فرق ہوتا ہے کہ دیکھیے اب آپ شاہد اسلام کہتے ہیں کہ وسیلہ مصطفیٰ کا دل سے جو انسان دے دے گا، وسیلہ مصطفیٰ کا دل سے جو انسان دے دے گا، خدا جنت میں جانے کا انہیں فرمان دے دے گا، خدا جنت میں جانے کا انہیں فرمان دے دے گا۔ تمہاری شان ہے سب سے نرالی یا رسول اللہ، تمہارے چاہنے والا دل کا شان دے دے گا۔ ہمارے نام